رکھا اور حیض آ گیا. کسی خاتون کو حیض آ رہا تھا سحری کے وقت میں, انہوں نے روزہ چھوڑ دیا, نہیں رکھا, کھانا پینا شروع کیا. روزہ کے دوران حیض آ جائے تو کھانے پینے کا حکم. اگر رمضان کے روزے کے دوران حیض آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن کیا کھانا پینا جائز ہے یا پورا دن روزے داروں کی طرح رہنا ہوگا؟ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اگر زوال کے وقت سے پہلے حیض آ جائے تو کھانا پینا جائز ہے, اور اگر زوال کے بعد حیض آ جائے تو جائز نہیں. روزے کی حالت میں اگر عورت کو حیض آ جائے تو کیا حیض سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو اسی پہ آج ہمیں بتائیں گے مفتی طارق مسعود صاحب. اس بیان میں ویڈیو آپ نے اسکپ نہیں کرنی اور اینڈ تک دیکھنی ہے, خاص کر جو عورتیں جن کو حیض آ جاتا ہے ان کے لیے یہ اسپیشل بیان ہے کہ اسے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں. تو باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں. چینل کو آپ نے جلدی سے سبسکرائب کرنا ہے, لائک کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. باقی جتنے بھی میرے ویوزر ہیں جنہوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ان کا دل سے شکریہ, جو پاکستان کے اندر ہے, ادر کنٹریز کے اندر ہے, انڈیا کے اندر ہے, اس کے علاوہ سعودی عربیہ اور جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کا دل سے شکریہ, اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ جلدی سے کر لے. تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. فلیش پلے. روزہ کے دوران حیض آ جائے تو کھانے پینے کا حکم. اگر رمضان کے روزے کے دوران حیض آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن کیا کھانا پینا جائز ہے یا پورا دن روزے داروں کی طرح رہنا ہوگا؟ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اگر زوال کے وقت سے پہلے حیض آ جائے تو کھانا پینا جائز ہے, اور اگر زوال کے بعد حیض آ جائے تو جائز نہیں. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں عائشہ مقصود کراچی سے. روزہ رکھا اور حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا, لہذا کھانا پینا جائز ہے, چاہے زوال سے پہلے ہو یا زوال کے بعد. لیکن اگر معاملہ الٹا ہو گیا, کسی خاتون کو حیض آ رہا تھا سحری کے وقت میں, انہوں نے روزہ چھوڑ دیا, نہیں رکھا, کھانا پینا شروع کیا, اور دن میں کسی ٹائم پہ حیض آنا بند ہو گیا, تو جیسے ہی حیض آنا بند ہوگا اس خاتون پر لازم ہوگا کہ اب وہ کھانا پینا چھوڑ دیں. اگرچہ یہ روزہ ہوا نہیں ہے, بعد میں قضا بھی رکھنی ہے, لیکن کھانا پینا اسی وقت سے, کیونکہ وہ پاک ہو گئی ہیں تو اب رمضان کے یعنی رمضان تو بہرحال پایا گیا ہے نا, تو اس لیے اس پہ اب کھانا پینا جائز نہیں ہوگا, چاہے زوال سے پہلے بند ہو یا زوال کے بعد. تو مسئلہ خوب سمجھ میں آ گیا ہوگا میرا خیال ہے انشاءاللہ, کہ اگر حیض آنا شروع ہو جائے تو کھا پی سکتے ہیں, روزہ ٹوٹ گیا. حیض آنا بند ہو جائے تو اب کھانا پینا بند کرنا پڑے گا. والد کا بیٹے کی بیوی کو طلاق معلق دینا, عجیب اسٹائل میں طلاق دلوائی ہے, اللہ بچائے. والد نے مجھے کسی بات پر قسم دی کہ تمہاری ہونے والی بیوی کو طلاق ہو جائے, حالانکہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے, تو میرے لیے کیا حکم ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عبداللہ صاحب بہار انڈیا سے. دیکھیں, جو عورت آپ کی بیوی بنی نہیں ہے تو اصولی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ اجنبی عورت کو طلاق نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں کو طلاق, یا فلاں عورت میری بیوی ہے اور اس کو طلاق, حالانکہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے, تو طلاق نہیں ہوگی, نکاح کر کے زندگی گزاریں, کیونکہ جب ایک عورت آپ کی بیوی بنی نہیں ہے تو وہ طلاق کا محل ہی نہیں ہے. لیکن اگر کسی عورت کی طلاق کو معلق کر دیا نکاح کے ساتھ, نکاح کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ یوں کہا کہ اگر میں نے فلاں خاتون سے شادی کی تو پھر اس عورت کو طلاق, تو پھر شادی کرتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی. ایک تو ہوتا ہے نا ویسے ہی کسی اجنبی کو 10 دفعہ بھی کوئی طلاقیں دے دے, تو یہ بات تو مصنف ابن ابی شیبہ, مصنف عبدالرزاق میں بہت سارے صحابہ تابعین کے فتاوی ہیں کہ اجنبی عورت کو طلاق نہیں ہوتی. تو اس سے مراد یہی ہے کہ اجنبی کو بیٹھے بیٹھے کہتے تمہیں طلاق ہے, تو کچھ بھی نہیں ہوگا, جب چاہے شادی کر لے اس سے. لیکن اگر نکاح کے ساتھ معلق کر دیا کہ میں نے تم سے نکاح کیا, تو چونکہ نکاح کے بعد تو یہ بیوی بن چکی ہوگی, تو معلق اگر کر دیا تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی. یعنی یوں کہا نا, اگر میں نے تم سے نکاح کیا تمہیں طلاق, تو نکاح کا تذکرہ یا تو صراحتاً ہو یا معنن ہو. معنن کا مطلب یوں اگر کہا میری ہونے والی بیوی کو طلاق, تو ہونے والی بیوی کا مطلب یہی ہے کہ جس عورت سے میں نے نکاح کیا, یعنی ہونے والی بیوی کا مطلب یعنی اس میں یہ معنوی طور پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ اگر میں نے اس عورت سے نکاح کیا تو اس کو طلاق. تو آپ نے کہ والد نے جب آپ کو قسم دلائی اور یوں کہا کہ تمہاری ہونے والی بیوی کو طلاق ہو جائے, اور آپ نے حامی بھر لی, زبان سے کہہ دیا کہ ہاں میں اس پہ راضی ہوں. اگر آپ نے زبان سے نہیں کہا تو پھر والد کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, لیکن آپ نے زبان سے کہہ دیا کہ ہاں میں اس پہ راضی ہوں, یہ ٹھیک ہے, یا آپ نے کہہ دیا کہ ہاں میری ہونے والی بیوی کو طلاق, تو پھر جو عورت جو ہونے والی آپ کی بیوی ہے اس سے آپ نکاح کریں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن ایک طلاق ہوگی اور رخصتی سے پہلے ہوگی, تو ایک طلاق بائن ہوگی. بائن کا مطلب نکاح کرتے ہی آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا,
پھر آپ کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اس عورت سے. دوبارہ نکاح کریں گے تو 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا. تو یہ ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا خواتین پر تراویح پڑھنا لازم ہے؟ تراویح سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کہتے ہیں جو فرض کی طرح اور واجب کی طرح تو نہیں ہوتی، لیکن وہ عام سنتوں کی طرح بھی نہیں ہوتی کہ اس کو چھوڑنے والے کو ملامت ہی نہ کی جائے. تو اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں. عام سنتوں سے زیادہ تاکید ہے اس کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی صیام رمضان کا ذکر کیا، قیام رمضان کا بھی ساتھ میں ذکر کیا. دن کا روزہ رات کا قیام، دن کا روزہ رات کا قیام. تو یہ قیام کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ قیام کر کے بتایا کہ ایسے ہوگا. اس میں کتنی رکعتیں پڑھی یہ معلوم نہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہمیں پتہ چلا کہ بھئی وہ اس طرح سے 20 رکعتیں ہوں گی، کیونکہ پھر پوری دنیا میں حضرت عمر نے اسی کو رائج کیا اور چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہوا کہ 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو قیام رمضان ہے نا، یہی تراویح ہے، اور کم سے کم یہ 20 رکعتیں. تو اس لیے، اور یہ سنت مؤکدہ ہیں کیونکہ ان کی بہت زیادہ تاکید ہے. تو سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، الگ الگ نہیں ہے. ہاں، مرد بہتر ہے کہ جماعت سے پڑھیں. جماعت سے سنت مؤکدہ نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں مرد ہو یا عورت ہو، لیکن جماعت سے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ حضرت عمر نے جماعت قائم کی تھی، اور اس لیے تاکہ قرآن ختم ہو لوگوں کا. جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ جماعت کرائیں، جن کو نہیں آتا وہ قاری کے پیچھے سنیں. تو اب خواتین پہ تو مسجد کی جماعت فرض نماز بھی لازم نہیں ہے، تو تراویح کہاں سے لازم ہوگی؟ تو اس لیے خواتین بہتر ہے گھر میں تراویح پڑھیں. مسجد جانا چاہیں تو ہماری رائے تو یہی ہے کہ اس زمانے میں ان کو مسجد جانے کی بھی اجازت ہے، حدیث میں اس کی ثبوت ملتا ہے. اور تراویح میں تو ہمیں ملتا ہے کہ اسلاف اپنے عورتوں کو بھی تراویح کی نماز میں لایا کرتے تھے. تو لیکن بہرحال سنت مؤکدہ یہ ہے کہ پڑھ لیں آپ. جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ نہیں ہے، گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. تو آپ گھر میں تراویح پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں. اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا. اور اگر کسی عذر سے چھوڑ دیں تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فرض واجب بہرحال نہیں ہے. تو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے، اور کبھی تھکاوٹ نہ بھی ہو تو کبھی ویسے ہی بھی چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن کنٹینیو چھوڑنے کی عادت نہ بنائے. لیکن ویسے ایک جنرل نالج کے لیے بتا دوں، جو پڑھتے ہیں پراپر پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے پھر وہ چھوڑتے ہی ہیں. یہ تراویح ایسی چیز نہیں ہے 2 دن پڑھ لی 1 دن چھوڑ دی. تو جو ایسے کرتا ہے وہ پھر چھوڑا ہی رکھتا ہے. تو جو پڑھتے ہیں وہ کنٹینیو پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت زیادہ تراویح کی فضیلت بیان کی ہے، قیام رمضان کی فضیلت بیان کی ہے، جس کو بعد میں اسلاف نے نام تراویح کا دیا، تو آپ کو چاہیے کہ اس سے قطر ادر کہ یہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ، آپ یہ فضیلت حاصل کریں. کیونکہ شاعر نے کہا ہے تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری، کہ ایک خوشبو ہوتی ہے جیسے رات کی رانی کی خوشبو، یہ رات کے بعد ختم ہو جائے گی. تو تراویح کی فضیلت بھی رمضان کے بعد ختم. تو اس بحث میں پڑھے بغیر کہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے، واجب ہے یا نہیں، اس بحث میں پڑھے بغیر آپ کنٹینیو پڑھ لیں، کیونکہ ثواب بہت ہے اس کا. اور یہ عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کے پاس یہ آپشن ختم ہو جائے گا. لیکن حکم یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے. جیسا کہ دوستوں مفتی طارق مسعود صاحب نے اس ویڈیو اس بیان میں بتا دیا کہ جن عورتوں کو حیض آ جاتا ہے تو ان کا روزہ اسی ٹائم ٹوٹ جاتا ہے، چاہے انہوں نے ابھی رکھا ہو یا رات کو مطلب سحری کے بعد ان کو آ جاتا ہے یا دن میں آ جاتا ہے، تو ان کا روزہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے. باقی اس کے علاوہ اگر ان کا رمضان کے اندر ہی اگر ان کا جو سا حیض آنا جو سا وہ بند ہو جائے تو اس پہ پھر روزے جو سے لازمی ہے، اور جو سے انہوں نے چھوڑے ہوں گے وہ لازمی ہے، وہ عید کے بعد انہوں نے قضا رکھنے ہیں، وہ تو لازمی ہے. اس کے علاوہ جو سے اگر گھر میں آ جائے تو دن میں ہو یا رات میں ہو تو اس پہ جو سے نا روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے. تو باقی آپ بھی خیال رکھا کرے، اور اس کے بعد جو سے قضائی روزے ہیں وہ اپنے عید کے بعد لازمی رکھنے ہیں. آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا حیض آنا بند ہو گیا، خاص کر عورتوں کے لیے، کیونکہ عورتوں کے لیے یہ ویڈیو ہے، تو وہ فوراً سے کھانا پینا بند کر دے، اور جو سے اس پہ پھر روزے لازم ہو جاتے ہیں تو وہ پھر روزے رکھیں اگر رمضان میں ہے. اور اگر رمضان اینڈ تک اگر جو سے ان کا حیض ہونا بند نہیں ہوتا تو وہ پھر رمضان کے بعد قضائی روزے رکھ سکتے ہیں. تو دوستوں میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو اس بیان کی آپ کو صحیح سمجھ آ گئی ہوگی. اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. کیا بتا آپ کہ ایک شیئر سے کسی کی بھی زندگی بدل سکتی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی تھے، کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.